محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست میں الطاف حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے یونین الیکشن سے لے کر لندن جلا وطنی تک ان کی اپنی پارٹی پر گرفت قابل تعریف رہی ہے، کیونکہ پارٹی کارکن ان کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ مرکزی عہدیداران سے لے کر کارکن تک سرگرمیوں کی لمحہ با لمحہ رپورٹ انہیں لندن بیٹھے موصول ہو جاتی تھی۔ ان کی جماعت کا معروف ترین نعرہ تھا، جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ آئیں ذرا ان کے رخ روشن سے نقاب اٹھا کر دیکھیں کہ شیخ رشید کے بعد دوسرے معروف کنوار سیاستدان کی زندگی کیا تھی۔ ایم کیو ایم الطاف حسین کے باغی گروپ کے لیڈروں نے انکشاف کیا تھا کہ سلیم شہزاد اور عمران فاروق الطاف حسین کو لڑکیاں سپلائی کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ بات تو الزام بھی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم ہونے پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ الطاف حسین کی سالگرہ کی ایک تقریب میں اداکارہ ریما نے کراچی کی جدید آبادی کی ایک کوٹھی میں رقص کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے جب الطاف حسین کے دو قریبی ساتھی کراچی سے لاہور آئے تو ریما نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ریما کو کسی نے بتایا تھا کہ ایم کیو ایم والے لڑکیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ریما بعد میں اس بات کی یقین دہانی پر کہ ایک رات مجرا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی کہ مجرا کرتے وقت وہاں اس کی نہ تو تصویر بنے گی اور نہ ہی ویڈیو فلم، اور اس کے علاوہ اس محفل میں عام لوگوں کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق الطاف حسین کے دوستوں نے ریما کو مجرا کرنے کے لیے 1 لاکھ ایڈوانس دیا تھا۔ خود ریما بعد میں اپنے قریبی حلقوں کے اندر بڑے فخریہ انداز میں یہ ذکر کیا کرتی تھی کہ اس نے الطاف حسین کی سالگرہ کے موقع پر رقص کا مظاہرہ کر کے لاکھوں روپے کمائے تھے۔ یہ خصوصی تقریب جو کراچی کی ایک جدید آبادی میں منعقد ہوئی تھی، اس کا اہتمام غیر سرکاری طور پر کیا گیا تھا، لیکن اس میں ایک سابق وزیر اعلیٰ کے علاوہ سندھ کے ممتاز سیاسی اور سرکاری شخصیتوں نے شرکت کی تھی۔ الطاف حسین کے باغی ساتھیوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ سالگرہ کے خصوصی تقریب کے شرکاء سرمایہ کار، صنعت کار، جاگیردار اور سرکاری افسران تھے، جنہوں نے شراب کے نشے میں لاکھوں روپے الطاف حسین کی اس شراب و کباب کی محفل پر نچھاور کر دیے تھے۔ اس طرح کا ایک اور انکشاف ایم کیو ایم کی ایک خاتون کارکن نے قائد انقلاب کے بارے میں کیا، جس کے مطابق جس لڑکی کو ایم کیو ایم میں داخل کیا جاتا تو اسے 90 قائد انقلاب کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، جہاں وہ اس سے کہتے تھے کہ آپ اپنے قائد کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہو۔ جواب ملتا سب کچھ تو الطاف حسین کہتے ہیں، اچھا پھر اپنی قمیض اتارو۔ اگر قائد کے حکم پر عمل ہو جاتا تو یہ سلسلہ بھی دراز ہو جاتا، اور پھر بے لباس کارکن کو اپنے قائد کے سامنے کیٹ واک کرنے کو کہا جاتا، جس کے بعد اسے پارٹی کے لیے موضوع قرار دے دیا جاتا۔ اگر کوئی لڑکی انکار کر دیتی تو الطاف حسین فوراً کہتے، میں تو آزما رہا تھا، ہمیں ایسی ہی پاک باز لڑکیوں کی ضرورت ہے جو اپنی عصمت پر حروف نہ آنے دیں۔